افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ صاد آیات 30 تا 40۔ آگے کا مضمون۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کے نامور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعض واقعات زندگی کا حوالہ دے کر واضح فرمایا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ٹھیک اپنے باپ ہی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال عظمت و شوکت عطا فرمائی، لیکن وہ کبر و غرور میں مبتلا ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے والے نہیں بنے، بلکہ جو قدم بھی وہ اٹھاتے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اٹھاتے، اور اگر کوئی ادنا فروغ گزاشت بھی ہو جاتی تو فوراً توبہ و استغفار کے لیے اپنے رب کے آگے گر پڑتے۔ یہ واقعات بھی قریش کے لیڈروں کو تذکیر و تنبیہ کے لیے سنائے گئے ہیں۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیا، وہ خوب بندہ تھا، بے شک وہ خدا کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ ایک دن شام کو اس کے ملاحظے کے لیے اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو مال کی محبت میں لگ کر میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ تو وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار مارنے لگا۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ کی طرح ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے دعا کی، میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں، تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی خدمت میں لگا دیا ہوا کو جو اس کے حکم سے سازگار ہو کر چلتی جہاں کہیں کا وہ قصد کرتا، اور سرکش جنوں کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا، نہایت ماہر معماروں اور غوطہ خوروں کو، اور دوسرے جنوں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے تھے۔ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، تو چاہو اس کو بخشو یا روکو، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس خاص قرب اور بہترین مرجع ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف انتساب کے ساتھ اس طرح یہاں آیا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی نیکیوں کے انعام کے طور پر ملے ہوں۔ نعم العبد،
یہ اس عظیم فرزند کی سب سے بڑی خوبی بیان کی کہ وہ خوب بندہ تھا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان تمام خوارق و عجائب میں سے جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں کسی چیز کا ذکر یہاں نہیں ہوا۔ اگر ذکر ہوا تو ان کے کمال ابدیت کا ذکر ہوا۔ بندے کی اصلی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا ایسا بندہ بن جائے کہ اس کا رب بھی شہادت دے کے خوب بندہ ہے۔ اگر یہ کمال اس کو حاصل ہے تو دوسرے تمام کمالات اسی کی برکات میں سے ہیں، اور اگر یہ چیز حاصل نہیں تو کسی کو خاتم سلیمان بھی حاصل ہو جائے تو اس کی عند اللہ کوئی قیمت نہیں۔ انہو اواب، یہی صفت بھی عینیہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی اوپر بیان ہو چکی ہے، یعنی اس صفت میں بیٹا اپنے باپ کا ہو بہو عکس تھا۔ ابدیت کا اصلی جمال اوابیت میں ہے، یعنی بندے کا دل ہر وقت خدا کی طرف متوجہ رہے، اور اگر کبھی کسی سبب سے ذرا سی غفلت بھی ہو جائے تو اس طرح ٹوٹ کر اپنے رب کی طرف گرے کہ برسوں کی منزل منٹوں میں طے کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے۔ گناہ سے آدمی جتنا کھوتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اس سے پا لیتا ہے اگر وہ سچے دل سے گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق۔ جس طرح اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کی اوابیت کی مثال بیان ہوئی ہے، اسی طرح یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اوابیت کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ پہلے واقعے کی اصل صورت سادہ الفاظ میں سمجھ لیجئے، اس کے بعد اجزائے کلام پر تحقیقی نگاہ ڈالیے۔ الفاظ قرآن کی روشنی میں واقعے کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی دن سپہر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصیل گھوڑوں کا ایک دستہ پریڈ کی شکل میں ان کے ملاحظے کے لیے پیش کیا گیا۔ گھوڑے زیادہ تھے اور کام دلچسپ تھا، اس وجہ سے وہ اس میں اس طرح منہمک ہو گئے کہ سورج چھپ گیا اور عصر کی نماز رہ گئی۔ جب ان کو نماز کا خیال آیا تو اس حادثے کا ان کو شدید قلق ہوا کہ یارائے ضبط نہیں رہا۔ ان کو خیال ہوا کہ یہ دنیا کی محبت تھی جس میں پڑھ کر انہوں نے خدا کی یاد سے غفلت کی، اور پھر غلبہ حال سے اس طرح مغلوب ہو گئے کہ فوراً گھوڑوں کو دوبارہ طلب فرمایا اور ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر تلوار مارنے لگے کہ انہی کی محبت ان کے لیے خدا سے غفلت کا باعث ہوئی۔ یہ ایک غلبہ حال کی صورت ہے جس میں محرک نہایت اعلیٰ ہے، اس وجہ سے بجائے خود یہ قابل تعریف چیز ہے، لیکن اس طرح کے غلبہ حال میں شریعت کے صحیح نقطہ اعتدال سے چونکہ آدمی متجاوز ہو سکتا ہے، اس وجہ سے دین میں یہ چیز مستند نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کی ایک خاص حالت ہے جس طرح کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آیات قرآن کے حوالے سے انہیں متنبہ کیا تب وہ متنبہ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی از خود متنبہ ہو گئے ہوں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ فرما دیا ہو، اگرچہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہاں ان کے اس اقدام کا ذکر ان کے جوش انابت اور غلبہ اوابیت کے اظہار کے لیے ہوا ہے، اور اس پہلو سے بلا شبہ یہ ایک شاندار واقعہ ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد۔ صافنات ایک خاص اصیل نسل کے گھوڑوں کو کہتے ہیں، اور جیاد اچھے گھوڑوں کی عام صفت کے طور پر آتا ہے، یعنی یہ گھوڑے اپنی نسل کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ تورات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کی تفصیل موجود ہے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ احببت یہاں اعراض یا غفلت کے مضمون پر متضمن ہے اور حرف ان اس کا قرینہ ہے۔ توارت کا فاعل الشمس یہاں محذوف ہے۔ عربی میں معروف و مشہور چیزوں کے لیے فعل بھی اس طرح لاتے ہیں اور ضمیریں بھی۔
فائل یا مرجع کو قرینہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں لفظ عشی کی وجہ سے قرینہ واضح تھا۔ فقالہ سے پہلے یہاں اتنی بات بربنائے قرینہ محذوف ہے کہ وہ اس پریڈ کے ملاحظے میں ایسے مستغرق ہوئے کہ عصر کی نماز جاتی رہی۔ پھر جب متنبہ ہوئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر پر ترجیح دی، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اور نماز عصر سے میں محروم رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کلمہ انہوں نے اظہار رنج و غم کے طور پر فرمایا، اگرچہ یہ گھوڑے جنگ و جہاد کے گھوڑے تھے اور جس کام میں وہ مصروف رہے وہ بھی جہاد ہی کے سلسلے میں ایک کام تھا، لیکن نماز چونکہ دین میں اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے، اس وجہ سے مجبوری کے سوا کوئی اور چیز اس سے غفلت کے لیے عذر نہیں بن سکتی۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں۔ ذکر ربی سے مراد قرینہ دلیل ہے کہ عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ عشی یعنی سپہر میں غروب آفتاب سے پہلے عصر ہی کی نماز ہو سکتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ کیا یہود کے ہاں بھی عصر کی نماز تھی، تو اس آیت سے تو یہ بات نکلتی ہے کہ سپہر میں غروب آفتاب سے پہلے ان کے ہاں بھی کوئی نماز تھی۔ اگر تورات میں اس کی تفصیل نہیں ملتی تو اس سے کچھ فرق نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ قرآن نے صریح الفاظ میں اس کو اس جرم کا مجرم ٹھہرایا ہے کہ انہوں نے نماز برباد کر دی۔ نوٹ: چنانچہ یہود ہی کے متعلق فرمایا ہے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، سورہ مریم آیت 59۔ نماز کے یہ اوقات جو اسلام نے مقرر کیے ہیں ایسے فطری اور عقلی ہیں کہ دل گواہی دیتا ہے کہ نماز کے یہی اوقات دوسرے ادیان میں بھی تھے، لیکن امتوں نے ان میں اختلاف کر کے ان کو ضائع کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ عصر ہی کی نماز کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو غزوہ خندق کے موقع پر آزمائش پیش آئی۔ صلاۃ وسطیٰ کے تحت ہم نماز عصر کی اہمیت کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ ردوها علیہ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، ضمیر مفعول کا مرجع صافنات الجیاد یعنی گھوڑے ہیں۔ لفظ مسحا قتل کرنے کے معنی میں بھی معروف ہے اور مسحن فعل محذوف کی تاکید کے لیے ہے، یعنی یسحا مسحن۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس اقدام کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے شدید تعثر اور مغلوبیت کی حالت میں کیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ یہ گھوڑے پھر ان کے سامنے حاضر کیے جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے جب اپنے تھانوں پر واپس جا چکے تھے تب حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس احساس کا غلبہ ہوا کہ یہی گھوڑے ان کے لیے خدا سے غفلت کا باعث ہوئے، چنانچہ ان کو پھر واپس لانے کا حکم دیا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار مارنے لگے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلبہ حال کی صورت ہے۔ لفظ تفقہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آیت سے صرف اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ ہاتھ چلائے، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے تمام گھوڑوں کو ختم کر دیا، اور ایسا کرنا ممکن بھی نہیں تھا، اس لیے کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ غالباً انہوں نے کچھ ہاتھ چلائے اور پھر متنبہ ہو کر اس سے باز آ گئے ہوں گے۔ چونکہ یہ واقعہ ان کی انابت اور اوابیت کا ایک یادگار واقعہ ہے، اس وجہ سے قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ ویسے یہ واقعہ ہے اسی نوعیت کا جس کا صدور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا۔ غلبہ حال کے واقعات دوسروں کے لیے سند نہیں ہوتے، اس وجہ سے جن صوفیوں نے اس سے گریبان تار کرنے کا جواز نکالا ہے انہوں نے محض صوفیانہ نکتہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انابت کا دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔
اس واقعے کی شکل بھی تفسیر کی کتابوں میں چونکہ بہت بدنما بنا دی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی پہلے سادہ الفاظ میں سمجھ لیجئے، اس کے بعد الفاظ قرآن پر غور فرمائیے۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سخت امتحان پیش آیا کہ دشمنوں نے یورش کر کے ان کے بیشتر علاقے چھین لیے اور باقی علاقوں میں بھی ایسی گڑبڑ پھیلا دی کہ نظم حکومت عملاً بالکل درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ ان کی طاقت سے صرف مرکز بچا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل مجبور و محصور ہو کر رہ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خدا ترس بادشاہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ گمان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی غلطی کی سزا دی ہے۔ اس احساس نے ان کے غم کو دوبالا کر دیا اور وہ اس غم اور بے بسی کی حالت میں اپنے تخت حکومت پر ایک جسد بے جان ہو کر رہ گئے۔ اس وقت انہوں نے نہایت تضرع کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب، میرے گناہ معاف کر، اور اگرچہ میں تیرے فضل و انعام کا حقدار نہیں رہ گیا ہوں، لیکن تو بڑا بخشنے والا ہے، اس وجہ سے میرے عدم استحقاق کے باوجود مجھے ایسی بادشاہی دے کہ جس کے سزاوار اس طرح کے گناہ کے ساتھ دوسرے نہ ہوں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک آزمائش میں، امتحان میں ڈالا۔ یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ضروری نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جرم ہی کی سزا کے طور پر امتحان میں ڈالے گئے ہوں۔ امتحان تمام نبیوں اور رسولوں کو پیش آئے ہیں، جس سے ان کے صبر یا شکر کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح کے ایک امتحان میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ڈالے گئے، اور چونکہ وہ ایک بادشاہ تھے، اس وجہ سے ان کو یہ امتحان ان کی بادشاہی کی راہ سے پیش آیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، یہ نہایت مختصر لیکن نہایت جامع لفظوں میں اس امتحان کا بیان ہے کہ کہاں تو وہ ایک وسیع الاطراف حکومت کے نہایت طاقتور اور صاحب اقتدار بادشاہ تھے، یا ہم نے ان کو ان کے تخت پر ایک بالکل جسد بے جان بنا کر ڈال دیا۔ لفظ جسد یہاں بطور کنایہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے بسی اور ان کے غم و الم کی تصویر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت سمٹا کر مرکز تک محدود ہو کر رہ گئی، اور حالات نے ان کو اس قدر بے بس اور غم زدہ بنا دیا کہ گویا صرف جسم رہ گیا، روح غائب ہو گئی۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایک بے بس اور غم زدہ بادشاہ کی جو اپنے مرکز میں محصور ہو کر رہ گیا ہو، اس سے بہتر تصویر نہیں ہو سکتی۔ ثم اناب، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے حالات میں بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ان کو احساس ہوا کہ یہ ان کی کسی غلطی پر ان کی پکڑ ہوئی ہے، چنانچہ وہ اسی کی طرف توبہ و استغفار کے لیے متوجہ ہوئے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اس دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو مجھے ایسی بادشاہی دے جیسی بادشاہی میرے بعد کسی کو نہ ملے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اگرچہ میں اپنے گناہ کے سبب سے کسی حکومت کا اہل تو نہیں رہ گیا ہوں، تاہم تو اپنے فضل سے مجھے ایسی بادشاہی دے جس کا سزاوار نہ میں ہوں اور نہ میرے بعد کوئی اور ہوگا۔ انکا انت الوہاب، یعنی تو بڑا بخشنے والا ہے، اس وجہ سے میں بھی اپنی غلطیوں کے باوجود امیدوار ہوں کہ تو مجھے محروم نہیں فرمائے گا۔ اس دعا میں اصلی زور بادشاہی کی بے مثال عظمت و شوکت پر نہیں، بلکہ بلا استحقاق بادشاہی دیے جانے پر ہے کہ مجھے میرے گناہوں کے باوجود بادشاہی دے، جبکہ میرے بعد کوئی اور اس کا سزاوار نہیں ٹھہرے گا۔ اس دعا میں اپنے گناہ کا جو شدید احساس ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غایت خشیت و انابت کی دلیل ہے۔ خدا ترس حکمرانوں نے ہمیشہ اپنے ملک میں آنے والی ہر آفت کو اپنی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے زمانہ حکومت میں ایک مرتبہ قحط پڑا جو عام الرمادہ کے نام سے مشہور ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پورے زمانہ قحط میں یہ حال رہا کہ شب کی نمازوں میں روتے روتے اپنی داڑھی تر کر لیتے اور دعا فرماتے کہ اے رب، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں تباہ نہ ہو۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اس آیت کا اسلوب بیان اشارہ کر رہا ہے کہ مذکورہ بالا امتحان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا یہ خاص فضل ہوا کہ اس نے ہوا پر بھی ان کو ایسا تصرف بخشا جو ان سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا۔ سورہ انبیاء اور بعض دوسری صورتوں کی تفسیر میں ہم واضح کر آئے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بحری قوت ان کے زمانہ کی سب سے بڑی بحری قوت اور ان کا بحری بیڑا اپنے زمانے کا سب سے زیادہ طاقتور بیڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوا کو کنٹرول کرنے کے لیے بادبانی نظام کو انہوں نے اپنی ترقی دی کہ ان کے جہازات ہر قسم کے سمندروں میں لمبے لمبے سفر کرتے اور ان کے سفر میں نہ ہوا کی کمی سے کوئی خلل پڑتا نہ ان کی شدت سے۔ وہ سخت سے سخت طوفانی ہواؤں کا بھی نہایت کامیابی سے مقابلہ کرتے اور موافق ہوا نہ ہونے کے باوجود اپنے سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھتے۔ لوہے کی صنعت میں ترقی کر کے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی بری قوت ناقابل تسخیر بنا لی تھی، اسی طرح بادبانی سسٹم کو ترقی دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بحری قوت میں بے مثال اضافہ کیا۔ تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اصاب یہاں ہدف ٹھہرانے کے مفہوم میں ہے، جس طرح اصاب السہم کا محاورہ ہے، یعنی اپنے جہاز بھیجنے کے لیے جس مقام کو وہ اپنا ہدف بناتے، وہ بے روک ٹوک فصل و موسم کا انتظار کیے بغیر وہاں کے لیے روانہ ہو جاتے۔ اس لیے کہ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، وہ اپنے سفر کے لیے اس کو جب چاہتے سازگار بنا لیتے۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْوَاتِ۔ ہوا کے کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسا علم بھی دیا جس سے وہ شریر جنوں کو مسخر کر کے ان کو اپنی تعمیرات کے کاموں میں بھی لگاتے اور سمندری دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے غوطہ خوری بھی کراتے۔ شیاطین سے مراد یہاں شیاطین جن ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف شریر جنوں ہی کو مسخر کرتے، صالحین سے تعرض نہیں کرتے۔ کل بناء و غواص میں لفظ کل میرے نزدیک صفت کی تاکید کے لیے ہے، یعنی وہ نہایت ماہر معمروں اور غوطہ خوروں کو مسخر کیے ہوئے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، یعنی جنوں کی ایک پارٹی ریزو فورس کی حیثیت سے بھی زنجیروں میں قید ان کے پاس موجود رہتی کہ عند ضرورت ان سے کام لیا جا سکے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ بغیر حساب کا تعلق ھذا عطاؤنا سے ہے، یعنی یہ عظیم نعمتیں تمہارے قیاس و گمان اور تمہاری امیدوں اور توقعات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں، تم خواب و خیال میں بھی ان کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ فمنن او امسک، یہ ان کے اس اختیار کا بیان ہے جو ہر مالک کو اس کی ملکیت اور ہر بادشاہ کو اس کی مملکت میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم چاہو تو اس کو لوگوں پر خرچ کرو اور چاہو تو اس پر مارے گنج بن کر بیٹھ رہو، تم کو دونوں کا حق حاصل ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آزادی و اختیار تو تمہیں دونوں باتوں کے لیے حاصل ہے، لیکن فیاضی کرو گے تو اس کا حق ادا کرو گے اور اس کا صلہ پاؤ گے، اور اگر خزانے کے سانپ بن کر اس پر مسلط ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس نے یہ سب کچھ تمہیں بخشا اپنا انجام دیکھو گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت سلیمان کو مخاطب کر کے فرمائی گئی ہے جو ذوالقرنین کو مخاطب کر کے ان الفاظ میں فرمائی گئی تھی۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ الکہف 86۔
ہم نے کہا اے ذوالقرنین ہم نے ان کو تمہارے اختیار میں دے دیا، اب چاہو تو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جن لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے کر لائسنس دے دیا تھا کہ وہ جو چاہے کریں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، انہوں نے بالکل غلط سمجھا ہے۔ دوسری باتوں سے قطع نظر اوپر آیت 36 میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہدایت ہوئی ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجئے، پھر غور فرمائیے کہ باپ کو یہ ہدایت دینے کے بعد بیٹے کو یہ کھلی چھٹی کس طرح دی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یعنی وہ کسی گھمنڈ اور استکبار میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ خدا سے ڈرنے اور اس کی طرف رجوع ہونے والے تھے، اس وجہ سے ان کو اللہ کے ہاں خاص قرب اور بہترین مرجع حاصل ہوگا۔